ان اللہ یأمر بالعدل، بلا شبہ اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے تمام رسول اسی لیے بھیجے، تمام کتابیں اسی لیے اتاریں کہ لوگوں کے درمیان انصاف ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان عدل قائم کرنے آیا ہوں، میٹھے میٹھے واز کرنے نہیں آیا صرف۔ یہ ہیں اسلام کی تعلیمات۔ اور اب دیکھیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عدل جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمارا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے معزز اراکین، جب ان سے کہا جائے کہ مزدوروں کی تنخواہ بڑھاؤ، سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھاؤ، تو روتے ہیں خزانہ خالی ہے۔ لیکن جب اپنی تنخواہ بڑھانی ہو، اپنی مراعات بڑھانی ہو تو 526 گنا بڑھا دی جاتی، اب خزانہ بھر جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنی خاطر یہ لوگ قوم کا خزانہ، عوام کا خزانہ، عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ قومی خزانہ، اسے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ ہمارا ملک پاکستان کتنا غریب ملک، جس کی عوام مہنگائی کے پہاڑ تلے دبی ہوئی ہو، جہاں آبادی کی اکثریت 2 وقت کی روٹی کو ترستی ہو، جہاں لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہوں، جو ملک انتہائی کڑی شرائط پر، اپنے ملکی مفاد کے خلاف شرائط پر IMF کے سامنے ناک رگڑتا ہو، اور جس کا وزیر اعظم ہاتھوں میں کشکول اٹھائے پوری دنیا میں در در پھرتا ہو، ایسے ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اور پنجاب اسمبلی کے معزز اراکین اپنی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر لیں، اپنی مراعات کے لیے قومی خزانے کو یوں لٹائیں، یہ ان کے ظلم اور ان کے استحصال اور ان کی بے حمیتی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہی اشرافیہ ہے جس نے پچھلے 77 سالوں سے اس ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ UNDP کی رپورٹ کیا تھی 2020 میں جو آئی تھی، انہوں نے یہی تو کہا تھا، the elite class in Pakistan consumes approximately $17.4 billion annually۔ سال کے اندر کم و بیش $18 بلین یہ اشرافیہ کھا جاتی ہے۔ یہ اشرافیہ ہے، یہ ہمارے حکمران، سیاستدان، جاگیردار، سرمایہ دار، جنہوں نے ہمارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ ذرا عدل کا نظام تو ملاحظہ کیجئے، انصاف کے تقاضے تو دیکھیے کہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے یہ ہماری اشرافیہ، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے MPs سفارشات بھی خود لاتے ہیں، بل بھی خود پیش کرتے ہیں اور اسے منظور بھی خود کر لیتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے اس سیاسی نظام کو دیکھ کر تو فیض احمد فیض کی وہ نظم یاد آتی ہے، کیا خوب انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے جذبات اور ہمارے حالات کی ترجمان ہے وہ نظم۔ فرماتے ہیں، جس دیس کے حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانیں لیں معصوموں کی، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو چاہیے، سول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، اور میڈیا کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ ظالم حکومت، یہ ظالم لوگ اپنے استحصال سے باز آئیں اور اس بل کو فی الفور واپس لیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم سب کوشش کریں کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا عدل پر مبنی نظام قائم ہو۔ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کے اور کوئی نظام نہیں ہے جو لوگوں کو عدل دلا سکے، جو ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔